شکریہ. سوری جی, انہوں نے کمرہ بہت چھوٹا ہے اندر میں, بہت چھوٹا ہے, لیکن بات کی ہے انشاءاللہ. لیکن آپ کا آنا بڑا اہم ہے ہمارے لیے. بالکل بہت ہے جی, آپ کی دعائیں ساتھ ہیں ہمارے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. بات کر لیں. ہاں اب ذرا دیکھیں جی, آپ کے سامنے ہے پوری صورتحال, واقعات, قانون سب عدالت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اور میری نظر میں یہ مقدمہ کچھ بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ بالکل واضح ہے اس حوالے سے, قرآن اور شریعت اس حوالے سے بالکل واضح ہے. جو معاشرے میں استحکام اور ایک پرائیویسی کا ماحول فقہ قائم کرنا چاہتی ہے, یہ مقدمہ اس کے خلاف ہے. عورت کی ذاتیات پہ ایک حملہ ہے, اسی لیے تمام دنیا میں اس مقدمے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. اور یہ واقعی ایک قابل نفرین حملہ ہے, میں سمجھتا ہوں, پاکستانی عورت کی حرمت پر. تو یہ تمام بحث آج عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے. سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس دی گئی ہیں, تمام جو گواہان ہیں ان کی گواہی پڑھی گئی ہے, اور کس طرح ان سب نے جھوٹ بولا ہے وہ عدالت کے سامنے واضح کیا گیا ہے. تو اس سب کے بعد ہمیں تو امید ہے کہ قانون اور حق کے مطابق فیصلہ ہوگا. مزید ابھی یہ مقدمہ چند دن چلے گا. ویڈیوز بھی دکھائی ہیں, وہ ویڈیوز کس حوالے؟ جی, وہ ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا. وہ جو گواہ کے طور پہ پیش ہوئے, خود کمپلیننٹ صاحب اور ایک مفتی سعید صاحب, ان کی جو ویڈیوز تھی جو ٹرائل میں بھی دکھائی گئی تھی, جن کو انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ان کے بیانات ہیں. خاص طور پہ جو خاور مانکا صاحب کا بیان تھا, جس میں وہ اپنی سابقہ اہلیہ کو ٹی وی پہ انتہائی نیک پاک باز بی بی قرار دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے نیک بھلا انسان کوئی نہیں ہے, اور ان کے حوالے سے اور ان کی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں. اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میری ویڈیو ہے. لیکن جو ہم نے عدالت کے سامنے بحث کی, دروغ گوئی یہ کی کہ کہا کہ نہیں یہ تو میں نے اس وقت کہا تھا جب وہ میری بیوی تھی اور بچوں کی اچھی ماں تھی, جبکہ خود اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں میری سابقہ اہلیہ. لہٰذا ان کا جھوٹ بالکل سامنے آ گیا کہ یہ ویڈیو اس زمانے کی ہے جب وہ ان کی اہلیہ نہیں رہی تھی. اسی طرح وہ سعید صاحب کی ویڈیو بھی چلائی گئی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی اپنے بارے میں گواہی حتمی ہے, اور اگر وہ گواہی اپنی ماہواری کے حوالے سے اس کی بات اگر آ جاتی ہے تو یہ بالکل بات ختم ہو جاتی ہے. جبکہ عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا, یہ تو میں اپنی بات کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میری بات ختم ہوگی. اور عدالت نے نوٹ کیا کہ یہ ان گواہوں کا رویہ کیا تھا عدالت کے روبرو. عدالت میں آ کر ان لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا. تو یہ پوری بحث جو ہے عدالت کے سامنے رکھی گئی کہ ان گواہوں کی گواہی کی کوئی وقت نہیں ہے قانون کی نظر میں, کیونکہ یہ عدالت میں دروغ گو ثابت ہو چکی ہیں. اچھا, خاور مانکا صاحب, ایسا تو نہیں ہے کہ پھر بعد میں آئیں اور جج کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے بھی وہ مذاق تھا, اس وقت بھی جب یہ پوری بحث ہو چکی تھی اور فیصلے کے لیے مقدمہ مقرر تھا, اس دن صرف جج صاحب نے فیصلہ سنانا تھا. ایسا کیا ہوا کہ اس دن وہ فیصلہ سنانے سے قاصر رہے؟ میرے لیے یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک سیشن جج مقدمہ 3 ماہ سننے کے بعد فیصلہ نہ سنا سکے. لیکن بہرحال ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے ان ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو پابند کیا ہے. انہوں نے بہرحال 12 جولائی تک اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے, اور اس سے پہلے جو بیل کی درخواست ہے اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے. تو اب آپ کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں, مزید آپ جاری؟ میری طرف سے تقریباً مکمل ہے. منگل والے دن اب یہ مقدمہ رکھا گیا ہے. تھوڑی سی بات میں مزید کروں گا, باقی سلمان صفدر صاحب کریں گے, اور اس کے بعد ان کی بحث ہوگی اور ہم اس کا جواب دیں گے. اور یہ کیس کے بعد خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ لاسٹ کیس ہے خان صاحب کے اوپر؟ دیکھیں, اس وقت اس ملک میں جو قانونی عمل ہے, جو مقدمہ سازی کا عمل ہے, اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. ہم جلد ہی جو ہماری خواتین گرفتار ہیں, صنم جاوید, عالیہ حمزہ, ان کے حوالے سے عدالت کی جانب رجوع کریں گے. 10 مقدمات میں ان کی بیل ہوتی ہے, وہ بری ہوتی ہیں, تو جیل سے قدم باہر رکھنے سے پہلے ان پہ 6 اور مقدمات بنا دیے جاتی ہیں. تو یہ ایک ڈرامہ ہے, ایک ڈھکوسلا ہے ہمارا پورا اس وقت استغاثے کا عمل. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اب کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب ایک شخص جیل میں رہ کر مقدمے فیس کر کے ان مقدموں سے بری ہوتا ہے, آزاد ہوتا ہے, تو اپنی جیب سے 10 اور مقدمے بنا دیے جاتے ہیں. کیا یہ معاملہ اسی طرح اس ملک میں چلے گا؟ اگر ایسے ہی چلنا ہے تو ہم سب کی آزادی جو ہے وہ ہر لمحہ مشکوک ہے. اس کا کوئی لائحہ عمل آپ لوگوں نے بنایا کر؟ جی, عدالت سے حوالہ رابطہ کیا جائے گا, عدالت کے سامنے ہم جائیں گے, اعلیٰ عدالتوں کے سامنے, اور اس حوالے سے ایک ہم جو ہے اس مذاق کا اختتام چاہیں گے. سلمان صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے قرآن مجید کے بھی حوالے کیے, مفتیان کرام کے حوالے, دیکھیے یہ سپریم کورٹ نے دیے ہوئے یہ حوالے, میں نے بذات خود نہیں دیے, میں نے صرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھی تھی. اس ججمنٹ میں یہ تمام حوالہ جات ہیں.
दोस्त इस हवालों की रोशनी में आप क्या समझते हैं कि लतीफ़ और ओम चौधरी की गवाही किस हद तक ये बिल्कुल वो तो आपने देख लिया ना कि वो गवाही क्या है। वो बज़ात खुद एक दूसरे से मुतज़ाद है और अपने अपने बयानात से मुतज़ाद है, लेकिन सबसे हट के भी अगर हम देखें तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिस पे मबनी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, ये मुकदमा नहीं बनता। सर आपकी शाइस्तगी पे सवाल उठाया गया आज? नहीं, कोई सवाल नहीं उठाया अच्छा, गया। सलमान अख्तर भाई साहब लास्टली मेरी बताइएगा शाइस्तगी ये आपकी अदालत में क्योंकि मुखालिफ वकील ने आपको मना किया है कि पीछे नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई बात ऐसी नहीं। छोटी मोटी गुफ्तगू होती रहती है, उसमें कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। पर इल्ज़ामात थे वो आपने खुद आज पढ़ के सुनाए। जी हो गया ना, पूरा मुकदमा अदालत के सामने आ गया कि क्या इल्ज़ाम था और उस पर क्या हमारा मौक़िफ़ है, क्या गवाही है, क्या कानून है, पूरी बात हो गई। अब 27 तक फैसला जो है वो देख रहे हैं कि फैसला जी बिल्कुल, बेल एप्लीकेशन का फैसला हर सूरत जज साहब ने कहा है 27 जुलाई को होगा, और उसके बाद जो अपील है उसका फैसला हर सूरत 12 जुलाई तक होगा। तो 27 जून और 12 जुलाई ये 2 दिन इस मुकदमे के लिए अहम रहे। अच्छा देखिएगा, मेरा माइक अंदर चला गया।